بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایک دائرہ زندگی کا بنا ہوا ہے نا، پڑھائی کرو، کیوں کرو؟ اچھے نمبر آئیں۔ اچھے نمبر کیوں آئیں؟ اچھی یونیورسٹی ملے۔ اچھی یونیورسٹی کیوں ملے؟ اچھی نوکری ملے۔ اچھی نوکری کیوں ملے؟ اچھا گھر ملے، گاڑی ملے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، ختم، بس۔ کوئی ایسی اگر زندگی ہے تو یہ تو غلاموں کی زندگی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کل سے پڑھنا چھوڑ دیجئے گا، مولانا نے منع کر، نا، ہر چیز نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ویژن کیا ہے ہمارا؟ آج اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارا ویژن کیا ہے؟ کیا ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے؟ کیا ہمارے ذہن کے کسی سلاٹ میں ایس ایس ڈی چپ آ گئی؟ تو چھوٹی چھوٹی سی آ گئی، 1 ٹیرا بائٹ 2 ٹیرا بائٹ۔ اب تو چھوٹے سے کارڈ میں اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ آدمی زندگی میں دوبارہ دیکھ نہیں پاتا۔ پھر بھی ہوس اتنا ہوتا ہے کہ 512 والا موبائل لینا ہے، ڈیٹا زیادہ ہو۔ لیکن اپنے ذہن کے اندر جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، جو تاریخ سے اول سے لے کر قیامت تک کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے اور ایک وظیفہ لیا۔ انہوں نے انہیں وظیفہ دیا مولا کائنات کے حرم میں، انہوں نے اس کو انجام دیا۔ جب انجام دیا اس کے بعد انہوں نے عالم شہود میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ آہستہ آہستہ ان کا نام بڑھ رہا ہے۔ دیکھا ان کے درس میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آیت اللہ خوئی مراجع بزرگ بن گئے، مرجع پوری جہان کے مراجع، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے 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 اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی، خوئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جیسے ہی سنا گھبرا گئے، کھل اٹھ گئے اور آقا قاضی کی خدمت میں آئے۔ کہا میں نے ایسے ایسے دیکھا۔ کہا اگر تھوڑا سا صبر کر جاتے تو قیامت کے مقامات بھی دیکھ لیتے۔ ایک شخص دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اگر واقعاً پہچان لے کہ اس کی اپنی قیمت کیا ہے۔ کیونکہ ہم اپنی قیمت کو کھو بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں دنیا کی مسائل دیکھیں، یہ کوئی مسائل نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمارے ملک کے مسائل ہیں، یہ کوئی مسائل نہیں، یہ مسائل نہیں ہے۔ ان مسائل کو مطلب آپ دیکھیں، پانی، دنیا میں بارش ہوتی ہے، ہمارے آج تک پانی کھڑا رہتا ہے، اور ہم ہر سال روتے ہیں اس بات پہ۔ کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، سوچتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی گلی کے باہر بھی 10 دن پانی کھڑا رہے گا، آپ خود بھی نہیں سوچتے کہ میں خود اس کو کیسے نکالوں۔ حل نہیں۔ دنیا جہان میں یہ ساری، وہ بھی یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن کیونکہ جب ایک آدمی ذاتی طور پر اپنی اطراف کی زندگی کو نہیں صحیح کرنا چاہتا تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ قوم کیسے صحیح ہوگی؟ ملک کیسے صحیح ہوگا؟ اب آپ بولیں وہ 1% جو حکمراں ہیں وہی کھیل رہے ہیں آپ سے، وہ ایک سامنے ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے۔ قوم بن رہی ہے، بن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محور سے ہٹ گئی ہے۔ غدیر کے مقام پر ولی کو چھوڑا تھا، آج تک دنیا گھوم رہی ہے۔ جب ولی کو چھوڑ دے پھر کچھ نہیں ملتا آپ کو، بس جانے موت۔ ہم جس دور میں ہیں، ہمارا امام غیبت کے پردے پر ہے۔ اگر آج ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں، ہم آزاد ہو سکتے ہیں، سب سے آزاد۔ کسی کے پاس حل نہیں ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس بشریت کی بقا نہیں ہے سوائے خدا کے، اور وہ جو نظام اس نے بھیجا ہے۔ لیکن اس تک جانے کے لیے تیاری چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ ہم کیسے پہنچیں اس تک؟ ان حالات میں بہرحال ایک جوان بھی صحیح کہتا ہے کہ مولانا صاحب ان حالات میں کیا انسان کریٹیوٹی سوچے،
آدمی گھر ہی مشکل سے پہنچتا ہے تو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. خوب یہاں ذہن کریٹیو نہیں ہو سکتا، کیسے سوچے گا؟ جہاں خوب یہ MBA میں پڑھتے تھے میسلو ہیرارکی آف نیڈس. پہلی چیز ہوتی ہے انسان کی جو بیسک نیڈس ہیں. انسان آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے اسٹیم پر، پھر وہ چلا جاتا ہے رسپیکٹ پر، پھر اس کو اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں، نام شہرت ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں. لیکن ہمیں جان بوجھ کر کہاں رکھا ہوا ہے؟ جس کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہونی. تو جب آپ کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہوں گی تو آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. دوسری قومیں اس چکر میں ہے کہ مارس میں ہم چلے جائیں. ہم یہاں سے گرو اندر نہیں جا پا رہے، مارس میں کیسے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم تو یہیں پھنس جاتے ہیں، ایئرپورٹ نہیں جا پاتا آدمی حالات میں. اس میں قصور کس کا ہے؟ قوم کے اوپر حاکم قوم کی حالت کو دیکھ کر آتا ہے. روایات ہے، جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرے. خود کرنا پڑتا ہے. اور وہ اب آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کو بہت سارے تھوڑی ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں. ہم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہم کہہ کے ہم ویسی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں، مسلکوں میں، لسانیت میں. پھر مومنین کے اندر تو ماشاءاللہ اتنی ساری جماعتیں ہیں. ایسے اس لیے امام حسین کربلا آئے تھے کہ محرم آئے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جاؤ. جتنے اختلافات پورے سال جمع کیے تھے محرم میں نکال دو. فلانا مولانا یہ، فلانا یہ، فلانا مرثیہ خواں، فلانا شاعر، فلانا نوح خواں، فلانا ذاکر، فلانی تنظیم، فلانا 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 ختم. اور محرم ختم ہو جائے گا. محرم کے آخر میں اصلی وارث پھر بھی تنہا ہے، وہ تنہا رہے گا کیونکہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اذان محترم چند دن کوشش کریں کہ ہم اپنے ذات سے، اپنے وجود سے باہر آئیں. باہر توسل کریں کہ وہ خدا وہ رزق عطا کرے اس محرم میں جو وہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے. اور حقیقی معنوں میں جانے وقت تھوڑا رہ گیا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا، لیکن جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی سے معاملہ سمیٹا جا رہا ہے. اور آخر الزمان کی نشانیاں آپ جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں. جو بھی حالات ہیں اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. آپ برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے آج، آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ چور، جھوٹا، علل اعلان جھوٹا شخص ہے لیکن وہ دڑلے سے حکمرانی کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. برائی ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، محرم نامحرم، آپ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے. معاشرہ آپ کے سامنے ایسا ہو. گناہ آسان ہو گیا ہے، گناہ نہیں رہا، فیشن ہو گیا ہے. اور یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا جتنا عام ہو گیا ہے، جتنا سستا ہو گیا ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہے، اتنا گناہ آسان ہو گیا ہے. کیونکہ دیوار نہیں، باؤنڈری نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آن لائن پڑھائی کے چکر میں سب نے موبائل لے لیا، مجبوری ہو گئی. اب ایک صاحب کو کہنے لگے مجھے کہ گھر میں بچوں کو موبائل دے دیں سکون ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ نسل برباد ہو رہی ہے آپ کی. یہ سکون نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. بچے کو وقت دیں، بچے کے ساتھ خود بیٹھیں، بات کریں. اس کو موبائل دے دیتے ہیں آپ، وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمیں نہیں پتا. جانے محترم کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہی ہیں، کس طرح کے گیم بنائے جا رہے ہیں اور بچہ ہر وقت لگا ہوا ہے. یہ خطرناک اور مہلک ترین دشمن ہے آپ کے پاس. اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ مجلس لائیو جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، مجلس سن رہے ہیں لوگ دور دراز دنیا میں، لیکن جو خطرہ ہے وہ کہیں بڑا ہے. تو کون روکے گا اس کو؟ احساس، خدا کے وجود کا احساس گناہ سے روک سکتا ہے، کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا. آپ جتنا بھی بڑھا دیں اس کو، وہ اپنی تنہائی اور خلوت میں تبھی رکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ خدا
دیکھ رہا ہے۔ اللہ